انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا ایک قبیلہ ہے جس میں سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو یہ غریب کا بچہ پڑھے نہیں، وہ یہ چاہتا ہے ہمیشہ ان کا غلام رہے، انہیں عادت ہے کہ لیویز میری ذاتی فورس ہے اور میں اس کا سردار ہوں۔ بلوچستان کا مسئلہ وہاں ہے کہ سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شیراز صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ افتخار شیراز صاحب، آج بہت مفصل ڈیٹیلڈ بہت لمبی پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، حقائق انہوں نے عوام کے سامنے رکھے کہ کہاں کہاں کتنی آپریشنز کیے گئے، کتنے دہشت گرد مارے گئے، اس بارے میں تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں، آج جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں جن نکات کو اٹھایا ہے، اس سے تو ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر موجودہ حکومت کے اوپر ایک کریٹیسزم آ رہا ہے گورننس کو لے کے، آج اس کا اظہار ہمیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی ہوتا ہوا نظر آیا، اور وہ وزیر داخلہ کی اس بات سے متفق نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں مسائل کا حل گڈ گورننس میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد ہے کہ اس وقت ملک میں کہیں بھی گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی، اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ نہ لوگوں کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے، نہ غربت کی شرح میں کوئی کمی آ رہی ہے، اور نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ اس ملک کے اندر جو کرپشن کا لیول ہے وہ کم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو ان کا سب سے بڑا فوکس ایریا تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت جو اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں کہ جو نہیں چاہتی کہ نظام تبدیل ہو، اس سے عام آدمی اوپر آئے اور وہ اس ملک کی فیصلہ سازی میں شریک ہو، لہٰذا علی سیکٹر ہے، اور وہی اس ملک کے اندر غریب کے بچے کو اوپر نہیں ہونے دے رہے۔ تو میرا خیال آپ کو بات کرنے بہت بڑا لڑائی فکر ہے کہ آج ملک کا اہم ترین ادارہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کو بڑے ایک، اگر مجھے اجازت ہے تو میں کہوں گا کہ یہ چارج شیٹ ہے۔ جی، آج حکومت وقت کو، بلکہ چاروں صوبوں کے اندر جو حکومتیں ہیں ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اچھی حکمرانی کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے اندر حالات جن سے ہر روز اب تک سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ڈیفینیٹلی اب یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے، اور کل بھی وزیر داخلہ نے یہ بات کی ہے کہ ملک کے اندر اب نئے یونٹ کرنے چاہیے، موجودہ نظام اب ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس میں اگر آپ 14 گھنٹے بھی کام کریں گے، 18 گھنٹے بھی کام کریں گے تو رزلٹ نہیں آنے والے۔ اور صرف وہ نہیں کہہ رہے بلکہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب کی تھا جو ہے کہ وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بالکل درست بات ہے، نظام یہ ناکارہ ہو چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں انتظامی یونٹ جو ہے کہ دیکھا بھارت کو آبادی دنیا میں 140 کے قریب ممالک ہے جو آبادی کے حساب سے پنجاب سے چھوٹے ہیں، تو اب اتنی بڑی آبادی کا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ کے وہاں کے تمام معاملات کو دیکھے اور ان کو ایڈریس کرے؟ نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح باقی ملک کے اندر بھی صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں اب اگر ملک کا اہم ترین ادارہ یہ سوال اٹھا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب ملک کی پارلیمان جس کا آنے والے دنوں میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ اس معاملے پہ بڑا غور و فکر کیا جائے، بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا جائے، اور اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی اور سانحہ ہو، پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہیے میرے خیال یقیناً۔ میں۔ اچھا افتخار شیراز صاحب، انہوں نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو ہم سب کی جان ہے، اور پاکستان ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے۔ کتنا واضح سٹانس ہے پاکستان کی مضبوطی سے متعلق ان کا یہ، اور کتنا واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہے، کوئی کمی خامی کوتاہی ہے، اس کو فکس کرنے کے لیے کتنا واضح پیغام دیا گیا؟ جی، بڑا واضح اور بڑا کھلا پیغام ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا اہم ترین ادارہ موجودہ صورتحال کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ آپ بن کے کشمیر کی صورتحال دیکھیں، اور اس کشمیر کی صورتحال کو درست کرنے کے لیے، اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے
جو سیاستدانوں کا طرز عمل ہونا چاہیے تھا، کیا ہمیں وہ نظر آ رہا ہے؟ کہاں پہ اقتدار کی طرف کشش نظر آ رہی ہے، اور جو کور ایشو ہے اس کے اوپر کوئی کھل کے سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے ہر کے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہو یا ملک کے اندر معیشت کی صورتحال کو بہتر کرنا ہو، اس ملک کے اندر گویا کہ بیرونی سرمایہ کاری لانا ہو، اس غیر بیٹھے علاقوں پاکستانیوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہو، کسی معاملے پہ آپ کو کوئی سنجیدہ نظر آتا ہے؟ کرپشن کے معاملات کو درست کرنا ہو، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹاپ آئٹم ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں یہ سب تعینات جناب ریاست میں تو آپ لوگوں کی سیاست بھی باقی ہوگی اور آپ حکومت بھی کر پائیں گے، لیکن جس طرز عمل کا مظاہرہ اس وقت حکمران کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ایون اپوزیشن کے لیے بھی آج ایک پیغام تھا کہ سنجیدہ سیاست کی ضرورت ہے، بڑا ہی سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بجائے کسی کو دقت دکھانے کے لیے، بلیم گیم کرنے کے لیے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کے لیے، اقتدار کی حوث میں چلا ہو کے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے اقتدار حاصل کرنا اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ اب آپ ڈلیور کریں گے تو باقی رہیں گے، آپ باقی رہیں گے تو ملک باقی رہے گا۔ میرا خیال میں بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ملک کے جو سیاستدان سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس انداز میں ریئیکٹ کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے ادارے نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو انہوں نے ایک ویک اپ کال دی ہے، اور ایسے میں کہ جب ملک کے پرائم منسٹر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیکورٹی کی صورتحال کو ایڈجسٹ کرنا ہو، کہ ایون خارجہ محاذ کے اوپر ملک کی بہتر انداز میں ترجمانی کرنا ہو، یا مڈل ایسٹ کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے فوجی قیادت جب تک ووٹ کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ اگر ان کی استطاعت کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر ان کی جانب سے اس وقت بریک اپ کال دیجیے گئے تو بھی بڑی سنجیدگی سے لیا، اور تمام سیاستدان مل بیٹھیں اور ایک ایسی راہ نکالیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مسائل کو حل کیا جائے، اور ساتھ میں اس ملک کے اندر جو غریب آدمی ہے اس کی حالت کو بدلا جائے، اور مور امپورٹنٹلی جو 70 برس کا اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس ملک میں نئے یونٹس بننے ہیں، نیا نظام آنے ہیں، نئے چہرے آنے ہیں، لوگوں کو فیصلہ سازی میں شریک کرنے ہیں۔ یہ تمام اقدامات ہیں تو ناگزیر ہو چکے ہیں، اب ان کے بغیر پاکستان آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ افتخار چاہے صاحب، انہوں نے افغانستان کی ڈپلومیسی پر بات کی اور بڑا واضح پیغام دیا، اور انہوں نے بتایا کہ اصل دہشت گردی افغانستان کر رہا ہے ہندوستان کی ایما پر، اور پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا تو آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں یا پھر ہم لڑیں گے اور پھر چھوڑیں گے نہیں۔ تو کتنا واضح پیغام ہے یہ طالبان رجیم کے لیے اور ہندوستان کے لیے بھی؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بات کی آگاہی ہو گئی ہے کہ اس خطے کے اندر طالبان یا پھر ہندوستان کا طرز عمل کیا ہے۔ جو ہے کہ جب تک افغان طالبان نے تو روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان کو کسی بھی ریاست کسی بھی وہ اس طرح کے پروجیکٹ پکڑ سکتے ہیں، تو پاکستان کے خلاف انہوں نے ہندوستان سے ایک طرح سے پروجیکٹ ہی لیا ہوا ہے نا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہلاتا ہے۔ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا کردار تو بنیادی طور پہ ایک بڑے ملک کے ناطے اس ملک میں اپنا عوام کے قیام کے لیے ہونا چاہیے تھا، ہے کہ کو ریاستی سرپرستی میں فروغ دے رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ سال آپ نے دیکھا ہے کہ مئی کے مہینے میں اس طرح بھارت خود جارحیت کی، دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف ہندوستان کو پوری دنیا نے اسے دیکھا، تو اب گویا کہ طالبان کو جو پراکسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو پاکستان کی گویا کہ فوجی قیادت ہو، پاکستان کی سیاسی قیادت یا پاکستان کے عام شہری، اس معاملے پہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، جو لوگ نہتے اور بے گناہ شہریوں کو، وہ بلوچستان میں مزدوروں کا قتل ہو، وہ خیر پختونخوا کے اندر پولیس اہلکاروں کا یا دیگر لوگوں کا قتل عام ہو،
تو اب یہ لوگ پاکستان کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے. جی یہ تو یقینی طور پہ بھارت کے اعلی کار ہیں اور اب پاکستان کے اندر اس معاملے میں کلیئرٹی ہے کہ ان خلاف جس سطح پہ جانا ہوگا جائیں گے. اب نہ تو ان کے ساتھ گفتگو ہوگی نہ ان کو انگیج کیا جائے گا. ان کو اگر انگیج کیا جائے گا تو بندوق کے ذریعے, اور میرا خیال میں یہی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا ہے کہ اس حوالے سے بھی بھارت کو بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے اور ساتھ دنیا کو بھی جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے وہ مسلسل پاکستان دکھا رہا ہے کہ جو ملک دنیا میں یہ راگ الاپ رہا ہے کہ وہ بڑا جمہوری ملک ہے, وہ اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ طالبان نے کس طرح بھارتی انتہا پسند حکومت کے خلاف ریئیکٹ کیا اور وہاں پہ نعرے کیا لگے. جنرل ڈائر کہا گیا مودی کو کہ جو سر عام بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, آج اس کو جنرل ڈائر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو جو جنرل ڈائر پاکستان کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں, یقیناً وہ جس طرح مئی کے مہینے میں گزشتہ سال ناکام ہوئی ہیں کہ جو بھارت کی پراپتی ہے طالبان کی شکل میں, ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ بھی نہ صرف ناکام ہوں گے بلکہ خود افغانستان کے جو عوام ہیں وہ ان کے خلاف ایک دن کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے شیرازی صاحب, بریفنگ میں دہشت گردی کے حوالے سے جو دعوے اور شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کافی ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس بریفنگ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ وارفیئر اور سائبر خطرات پر بھی زیادہ توجہ دے رہا ہے؟ جی بالکل, اس وقت جو ماڈرن طریقے ہیں اور جو ظاہر سی بات ہے نئے ٹولز اختیار کیے ہیں دہشت گردوں نے, پاکستان ان کا بڑا مؤثر طریقے سے توڑ کر رہا ہے. اور رہ کے معاملہ یہ کہ عالمی سطح پہ بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ ہے اس میں پاکستان نے اس سے متعلق ایک بڑی مدلل بڑی مستند ایک فیکٹ شیٹ ہے تو دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اب پرابلم یہ ہے مغرب کا اور امریکہ کا کہ ان کے کچھ معاشی مفادات وابستہ ہیں بھارت کے ساتھ, کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بڑی معیشت ہے. تو لہٰذا ان معاشی مفادات کی بنیاد پہ مغرب اور امریکہ اس انداز میں بھارت کو چارج شیٹ نہیں کر رہا کہ جس انداز میں کرنا چاہیے. لیکن ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے دو ممالک ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک ہیں, تو اس سے متعلق اگر دنیا کا رویہ دوہرا رہا اور بھارت کو اسی طرح کھلی چھوٹ دی گئی خطے میں دہشت گردی کی, تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہو سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان اپنے دفاع, پاکستان اپنی سلامتی کے خطرات کو ختم کرنے کے لیے کسی سطح پہ بھی جا سکتا ہے. اور اگر بھارت کی یہ دہشت گردانہ کارروائیاں اپنی آخری حدود کراس کرتی ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان کے پاس تو تمام آپشنز کھلے رہیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور سرحد کے اس پار خطرات کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں بھی کرنی ہیں. تو یہ بار بار ہم بات دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب بھارت کو لگام ڈالی جائے. وہ جو ریاستی سرپرستی میں دہشت کر رہا ہے خطے میں, اب اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. راجا جو خطے کے اندر ڈسپیوٹ موجود ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, وہ کشمیر ہے یا وہ پھر جو پانی کا مسئلہ ہے. معاملات جو دنیا کو بڑے ایک سنجیدہ انداز میں بڑی ایک بیلنس اوپینین دینی چاہیے. لیکن فی الحال تو ہم اس بات کا انتظار ہی کر رہے ہیں کہ دنیا بھی اس معاملے پہ اپنا کوئی پوزیشن لے کے بھارت کو بیک فٹ پہ ڈالے. اچھا افتخار چرائے صاحب, مسنگ پرسن اور ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق انہوں نے کیا حقائق سامنے رکھے اور پاکستان کا کیا موقف واضح کیا؟ جی دوبارہ ذرا سوال کیجیے گا. مسنگ پرسن اور ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق کیا حقائق انہوں نے سامنے رکھے؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں اس حوالے سے کہ جو پاکستان سے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں کوئی زیادہ صداقت نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہیں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ, پوری دنیا میں یہ مسائل موجود ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کی اپنی جگہ پہ ایک بڑی حقیقت ہے, دنیا کے اندر کہاں نہیں ہو رہا. ویسے آپ دیکھیں افریقہ کے ساتھ میکسیکو اور باقی گویا کے ممالک سے کتنے کو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, اور پھر دنیا میں کئی اور ممالک ہیں جہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کو اس حوالے سے بلیم کرنا یا پاکستان سے متعلق کرنا کہ شاید یہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ مناسب اور درست نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو موقف رکھا ہے دنیا کے سامنے, یقینی طور پر اس میں لاجک تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس حوالے سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے اسے ویٹیج دینی چاہیے.
इफ्तिखार शाह साहब, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कहा कि वो लोग ये चाहते हैं कि डंडे के जोर पर अपनी बात मनवाएं। रियासत ने मुजाहिरीन से कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें, असेंबली में आएँ, और एजेंडा उनका अब सबके सामने है। उनको किस हद तक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर आप कोई चेंजिंग्स चाहते हैं, कोई तरामीम करने चाहते हैं, तो वो एहतजाज के सिलसिले से नहीं होगी, वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि झंडे के जोर पे तो मतलब है कि कोई भी किसी को कोई दुनिया में इजाज़त नहीं दी जाती। जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए और लॉजिक के ज़रिए आप फालतू फायर मुतालबा आप कर रहे हैं जो है कि उसको तस्दीक किया जाए। और लेकिन साथ रियासत के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि रियासत का काम माँ होती है और सारे बच्चे उसके सामने बराबर होते हैं, तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि जहाँ इस वक्त वहाँ मुजाहिरीन को डंडे के ताकत के दौर पे अपने मुतालबात नहीं करवाने चाहिए। वहाँ पे रियासत को भी चाहिए कि अगर एक बच्चा थोड़ा सा हदूद क्रॉस कर रहा है, वो कुछ लाइन क्रॉस कर रहा है, तो रियासत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें बहरहाल एंगेज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कल को यकीनी तौर से ये लोग यहीं पे रहेंगे, उन्होंने निज़ाम के अंदर अपना हिस्सा डालना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन रियासत को भी लेनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ हमारे पाकिस्तान वगैरह ये कहें कि ये मुल्क किस तरह नाते हैं, इनको दहशतगर्द कहा जाए या इनको मंशियात फरोज कहा जाए, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मुजाहिरीन बैठे हैं उनको तहम्मुल और खुदबारी का मुजाहरा करना चाहिए। काफ़ी अरसे से सड़कों पर बैठे हैं, जिससे वहाँ पे कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह चुका है, लोगों के रोज़गार, वहाँ लोगों के कारोबार, वहाँ लोगों की जॉब, इवन के वहाँ पे अस्पतालों का निज़ाम या बाकी निज़ाम मुतासर हो रहा है। तो आम आदमी जिनका वो मुकदमा लड़ रहे हैं इस मुजाहरे से या बज़ौर ताकत अपने मुतालबात बनवाने के नतीजे में ये सारा निज़ाम वहाँ पे तलपट होकर रह गया है, तो उन्हें आम आदमियों की जो मुश्किलात हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए और इस मामले पे उनको भी तहम्मुल और बुर्दबारी के ज़रिए पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए। और हमने देखा है कि दुनिया में अदम तशद्दुद की तहरीकें चली हैं, उसमें कोई डंडा कोई पत्थर नहीं चला और अल्टीमेटली उन्होंने अपने मकासद हासिल किए हैं। तो कश्मीरियों को भी पुरुमीद रहना चाहिए कि उनकी पुरअमन तहरीक अगर जस्टिफाइड है और उनके तमाम मुतालबात जायज़ हैं तो पुरअमन तरीके से भी वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इफ्तिखार शाह साहब, DGISPR ने अपनी बात का आगाज़ ही इंसदाद दहशतगर्दी के नुक्ते से किया और उन्होंने बताया कि मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, दहशतगर्द मारे गए, हमारे जो जवान शहीद हुए उनकी तफसीलात उन्होंने बताई। और उन्होंने बहुत वाज़ेह किया कि जो लोग पकड़ के हम मीडिया के सामने लाते हैं वो खुद बताते हैं, एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, या तो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकलता है या उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से निकलता है। तो आपको क्या लगता है, हमें किन किन फौरन पर अपनी आवाज उठानी चाहिए आलमी सतह पर कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ और इनका मकरू चेहरा मजीद आयां किया जाए? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में दुनिया के मुख्तलिफ फोरम के ऊपर हम आवाज़ तो कई बार उठा चुके हैं और इवन के आपको याद होगा कि तालिबान TTP कालदम TTP का तर्जुमान एहसानुल एहसान जब वो कैद से फरार हुआ था, वो है कि उसका इंटरव्यू मुझे आज भी याद है कि जिसमें वो कह रहे थे तो तमाम की तमाम जो फंडिंग है वो भारत से प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब ये तो सबके सामने आ चुके हैं कि ये इस पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की सतह है वो किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने कायम कर रखी है। तो मेरे ख्याल में हमने दुनिया को तो अपनी कहीं कोशिश करके बता दिया, लेकिन अब बेहतर ये है कि इस मसले को हल करने के लिए मुल्क के अंदर जो यकसुई की ज़रूरत है, सेम पेज पे होने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर इस मामले पे इत्तेफाक राय पैदा करें और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर जो ऑपरेशन होंगे बड़े मौसर होंगे। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे नादान पाकिस्तान के जो बैरूनी ताकतों के एहलकार बने हुए हैं उनको लगता है कि शायद भारत उसका बहुत बड़ा हमला दे, लेकिन दरअसल भारत तो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। क्या उन लोगों को मालूम नहीं है कि 71 में पाकिस्तान के साथ क्या किया, बंगालियों को पाकिस्तानी तहरीक चलवाई, उनको वेपन दिए और अल्टीमेटली पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। तो आज बलूचिस्तान के हमारे भाइयों या फाटा के भाई हमारे उनको समझना चाहिए
کہ اگر وہ بھارت میں کاربن کو تو اس کا انجام پاکستان کو کمزور کرنے میں نکلے گا، پاکستان اس سے مضبوط نہیں ہوگا، کہ وہ ان کے حقوق کے لیے ان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کے لیے ان کے ہاتھ میں انہوں نے ویپن دیا ہے، پیسہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر بڑا ضروری ہے کہ کلیئرٹی آئے اور یقین کے ساتھ ہمارے طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو پیچھے دھکیلیں گے تو اس میں کامیابی بھی ہوگی. اچھا افتخار شاہ صاحب، بہت واضح ہے افغانستان کی سٹیبلٹی کی سچویشن ہم سب پر، مجھ پر، آپ پر. افغانستان کے اندر ہی افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، جو ان کے پناہ گزین ملک بدر ہو کے اپنے وطن کو لوٹے ہیں، ان کے حالات وہاں پر ناسازگار ہیں. تو ایسی کیا خواب سہانے دکھائے ہوں گے بھارت نے کہ بھارت کی اما پر اتنے بڑے پیمانے پر کارروائیاں افغانستان پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے اور کرنے میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب لائف لائن ان کو وہاں سے ملے گی، جب پیسہ وہیں سے آئے گا، جب ان کی تجارت انہیں کے بل بوتے پہ چلے گی، تو گویا کہ اس وقت جو طالبان لقمے کھا رہے ہیں وہ اگر بھارت کے مرہون منت ہوں گے، وہ تو بھارت کی ظاہر سی باتیں مالا جپیں گے اور بھارت کے اشاروں پہ ناچیں گے پپٹ کی طرح. تو یہ کوئی اسلام کی جنگ کوئی تو نہیں لڑ رہے، وہ کوئی جہاد تو نہیں کر رہے. آپ تو پوری دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد ہے، اور یہ بنیادی طور پہ کرائے کے قاتل. یہ کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی دولت اسلامیہ نہیں ہے افغانستان کے اندر. یہ سارے کرمنل گروپس ہیں وہاں پہ جو کٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جو طاقت ہے اور اپنے جو دہشت گردانہ ان کی ایبلٹیز ہیں اور کو ایکسل کر رہے ہیں. آپ کو دنیا کو واضح ہو جانا چاہیے، اور ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا. افتخار شرازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. قطع کلامی کی معذرت.